اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ دروس میں نکاح، طلاق اور رجوع وغیرہ کے مسائل پر تفصیلی بات ہوئی۔ گزشتہ آیات میں یہ مضامین چل رہے ہیں اور آج کی تلاوت کردہ آیات کے بعد بھی نکاح اور طلاق کے اور عدت کے کچھ مسائل کا تذکرہ ہوگا اور نکاح اور طلاق اور عدت کے مسائل کو ذکر کیا جائے گا۔ درمیان میں یہ ایک ایسا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو نکاح اور طلاق اور اس دوران سب سے زیادہ جو پورشن متاثر ہوتا ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظتی اقدامات ذکر فرما دیے، اور وہ ہے بچہ، نومولود بچہ۔ جب نکاح اور طلاق کی باتیں ہوتی ہیں، طلاق ہو گئی، عدت ہو گئی، رضاعت ہو گئی، تو سب سے زیادہ جس کے متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رب ہونے کے ناطے، جس رب نے ہر مخلوق کی تربیت، پیدائش، اس کی پرورش، اس کی ضروریات کا خیال رکھ کے اس کو پروان چڑھانے کا ذمہ لے رکھا ہے، اس رب نے جھگڑے کی کیفیت میں بھی اس بچے کی پرورش کے حوالے سے ایسے احکام دے دیے، ایسی انسٹرکشنز دے دی کہ یہ جھگڑا ہو گیا کہیں تو وہ پارٹی متاثر نہ ہو جائے۔ چنانچہ آج کی آیات میں رضاعت کے احکام کو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا، اور چونکہ یہ بات تو آپ کے ذہن میں ہے کہ ہمارا یہ مضمون جو چل رہا ہے یہ پچھلی کچھ آیات سے یہ امور انتظامیہ میں اصلاح معاشرہ کے کچھ پہلوؤں پر بات ہو رہی ہے۔ اصلاح معاشرہ کے پہلوؤں میں نکاح بھی ہے، طلاق بھی ہے، عدت بھی ہے، اسی میں سے رضاعت بھی ہے کہ معاشرے کے معاملات کو آسان طریقے سے چلایا جائے، اور بچوں کی پرورش کے حوالے سے بات ہو یا فیملی لائف کے حوالے سے بات ہو، اس کو خدائی تعلیمات سے مزین کر کے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمارے تک یہ باتیں پہنچا دی کہ ان ڈیوائن گائیڈنس کی روشنی میں ان تعلیمات کو پورا کرو، ان پہ عمل کرو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، معاشرہ اپ سیٹنس کا شکار نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ جو رضاعت کے احکام ہیں یہ بیان کرنا گویا کہ اول آخر میں نکاح، طلاق، عدت، رضاعت کے عدت کے مسائل میں یہ رضاعت کے مسائل کو بیان کرنا اس لیے ہے کہ بچے کو اللہ رب العزت نے اس کی پروٹیکشن کرنی تھی، اس کو ان جھگڑوں سے بچانا تھا، اس کی پرورش کو مینٹین رکھنا تھا اور اس کو آگے بڑھانا تھا۔ اور اصلاح معاشرہ کا بھی یہ پہلو ہے کہ اصلاح معاشرہ میں اس پہلو کو بڑی اہمیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ معاشرے کے اندر بہت بڑے بڑے مسائل اور بہت بڑے بڑے فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے کہ اگر اس چیز کو بھی آپ مینٹین کر لیں۔ رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو، اور جس کو دودھ پلایا جاتا ہے وہ رضیع کہلاتا ہے، یا وہ بچی ہوگی تو رضیعہ کہلائے گی، اور جو مدت ہے دودھ پلانے کی اس کا ذکر ہے، اسی طریقے سے اس کے دیگر احکام کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پچھلی آیات میں چونکہ طلاق کی بات ہو گئی تھی کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، کہ عورتوں کو اگر طلاق دے دی جائے تو وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو پھر ان کو روک کر نہ رکھو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں معروف طریقے سے راضی ہیں۔ تو یعنی بعد از عدت رجوع بالنکاح کا ذکر ہوا، اور اس کے علاوہ طلاق کی بات جب ہو جاتی ہے اور عدت گزر جاتی ہے یا دوران عدت ہے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس دوران اگر بچہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، نومولود بچہ ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو، یعنی ایسی مطلقہ مائیں جن کو طلاق دے دی جائے یا جو نکاح کے اندر مائیں ہیں، دونوں کے لیے احکام یہ آگے کچھ پہلو اس کے منکوحہ ماؤں کے بارے میں بھی ہیں اور کچھ پہلو اس کے متعلقہ ماؤں کے بارے میں ہیں جن کو طلاق دے دی گئی۔ تو فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں، 2 سال تک مکمل دودھ پلائیں، یہ ماؤں کو حکم دے دیا، مائیں دودھ پلانے کے لیے پابند ہیں۔
اور یہ ان کے لیے ہے لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ جو اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ رضاعت کی مدت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، تکمیل کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ 2 سال کی مدت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ حکم دے دیا کہ وہ 2 سال تک دودھ پلوائیں۔ اب یہاں پہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ماؤں کو ذمہ دار قرار دیا کہ دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری ہے، اور بچے کے لیے سب سے بہترین غذا ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کی پرورش کے لیے جو کمپلیٹ ڈائٹ اس کو ابتدا میں مہیا کی، اس سٹیج پہ، ابتدائی سٹیج پہ وہ ماں کا دودھ مہیا کیا، اس لیے ماؤں کو فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کو 2 سال تک مکمل دودھ پلائیں۔ اب یہاں پہ دودھ پلانے کی مدت بھی ذکر کر دی کہ یہ 2 سال ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے مقرر فرما دی۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا 2 سال کا ذکر کرنا کہ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جب کسی کو دودھ پلایا جاتا ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہو، یا اس میں ایک اور پہلو ہوتا ہے کہ کسی اور کے بچوں کو دودھ پلا دیا جائے۔ اگر کسی اور کے بچوں کو کوئی خاتون دودھ پلا دیتی ہے تو وہ اس کا رضاعی بیٹا یا بیٹی بن جاتا ہے، اور رضاعی بیٹا یا بیٹی بننے کی شکل میں وہ اسی طرح محرم ہو جاتا ہے جس طرح دوسرے بہن بھائی محرم ہیں، ان سے نکاح جائز نہیں ہے، ان کا جو حکم ہے وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں رشتے، وہی جو ہے وہ رضاعت کے ذریعے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی جو حرمت رضاعت ہے وہ 2 سال تک ہے، اگرچہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، لیکن جو قول جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ 2 سال تک اگر کسی نے دودھ پلایا ہے کسی کو تو وہ رضاعت ثابت ہے اور اس کے وہ رشتے کی حرمت ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی 2 سال سے کم مدت میں پلانا چاہے تو اس کا بھی آگے ذکر ہے کہ اس کی اجازت ہے۔ 2 سال سے زائد کی اگر پلانا کوئی چاہتا ہے تو فقہاء کرام نے مختلف آیات اور احادیث کی روشنی میں دودھ چھڑانے تک کی جو مدت ہے 6 ماہ مزید ذکر کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن صاحبین کا قول امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کے قائل ہیں کہ 2 سال تک مدت رضاعت ہے، جو 2 سال کے اندر اندر اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ یعنی اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 سال 6 ماہ کے دوران بھی کسی نے دودھ پلایا کسی بچے کو تو وہ اس کی حرمت میں شامل ہو جائے گا، اور صاحبین کے نزدیک اگر 2 سال کے بعد دودھ جو ہے وہ کسی نے پی لیا، کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ اس کے لیے حرام رشتوں میں شامل نہیں ہوگا، رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ یہ اس لیے 2 سال کا ذکر اسپیشلی کرنا ضروری ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ 2 سال تک وہ مدت ہے جس میں کسی اور کی رضاعت اور اس کی وجہ سے رشتوں کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس کے لیے جو یہ مدت کو مکمل کرنا چاہیں کہ 2 سال تک بچے کو مکمل کمپلیٹ دودھ پلانا چاہتے ہیں۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، مولود لہو جس کے لیے بیٹا پیدا ہوا ہے یعنی والد، وعلی المولود لہو اور والد کے ذمہ ہے رزقہن وکسوتہن بالمعروف، ان کا رزق، ان عورتوں کا کھانا پینا، نان نفقہ اور ان کا لباس، یہ والد کے ذمہ ہے بالمعروف، دستور شرع کے مطابق، دستور کے مطابق، عرف کے مطابق۔ معروف کا لفظ اکثر جگہوں پہ قرآن مجید میں مختلف احکام دیتے ہوئے ہمیں ملتا ہے کہ معروف کا لفظ ہے کہ وہ نفقہ، وہ خرچہ کرنا ضروری ہے، وہ خرچہ کرنا ضروری ہے جو معروف کے مطابق ہو۔ تو یہاں پہ جو لفظ ہے بالمعروف، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ قرآن مجید میں اکثر احکام ذکر کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معروف کا لفظ ذکر کیا۔ معروف سے مراد عرف ہے، جو رائج چیز ہے، کسی بندے کی کیپیسٹی سے بڑھ کے اس پہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں نہیں ڈالی۔ جب بھی رزق کی بات ہوئی یا کوئی ذمہ داریوں کی بات ہوئی، کفالت کی بات ہوئی، تو یہ فرمایا گیا کہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، مالی حیثیت کے مطابق، عرف کے مطابق، جو زمانے میں رائج ہے، جو معاشرے میں رائج ہے اور اس کی مالی حیثیت کے مطابق ہے، وہ نان و نفقہ اور لباس مولود لہو کے ذمہ ہے۔ ایک بڑا لطیف نکتہ اس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ مولود لہو کا لفظ یوز کیا، حالانکہ قرآن مجید میں دیگر جگہوں پہ والد کا لفظ آتا ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ اس کے ذمہ نان و نفقہ ڈالا جا رہا ہے کہ بھئی اگر تم نے طلاق ہی دے دی ہے تو طلاق دینے کے بعد عورت 2 سال تک دودھ پلائے گی، تو اب دودھ پلانے کے مدت کے دوران اس کی جو کھانا پینا ہے، اس کا نان و نفقہ ہے، وہ تمہارے ذمہ ہے، اس کا لباس تمہارے ذمہ ہے، تو کیوں ہے؟
اس لیے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ کا لفظ استعمال کیا قرآن میں، بڑی حکمت ہے یہاں پہ مولود لہو کا لفظ استعمال کر کے، اور اس سے ہمارے اسلامک کلچر کی ایک ایسی اہم چیز واضح ہوتی ہے کہ جس کو آج یورپین کلچر میں انہوں نے اس کے اپوزٹ اپنا رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نسب کا والد سے ثابت ہونا یا والدہ سے ثابت ہونا۔ یورپ میں نسب کا والد ہی سے ثابت ہونا وہ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے، ماؤں کے ناموں کے ساتھ بھی وہ نسب چلا رہے ہوتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نسب جو ہے نا یہ والد کی طرف سے چلتا ہے، مولود لہو۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی ماں نے بھی تو جنا ہے اور باپ بھی تھا تو دونوں برابر کے شریک ہیں اس حوالے سے۔ تو اسلامی تعلیمات کے مطابق نسب ثابت ہوتا ہے والد کا، جو اولاد ہے والد کی نسب اس کا ثابت ہوگا، نسب اس کا چلے گا۔ یہی تو حکمت ہے نکاح کے اندر کہ نسب کا تحفظ ہو، خالص نسب آگے چلے، اور نسل کا تعین ہو کہ کون سی نسل کے یہ افراد ہیں، اس کا نسب کیا ہے۔ شجرہ نسب والد سے چلتا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ اسی لیے اولاد کی کفالت، ذمہ داری، دیکھ بھال، اس کو پالنا، اس کی رہائش، نان نفقہ والد کے ذمہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مولود لہو کا ایک لفظ ذکر کر کے کہ وہ شخص جس کے لیے یہ بچہ جنا گیا ہے، جس کی جو اولاد ہے، جس کا بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ مولود لہو کہا والد کو۔ تو رسپانسبلٹی ذکر کر دی کہ تجھ پہ یہ کوئی برڈن نہیں ڈالا جا رہا، یہ تمہاری اوبلیگیٹری ڈیوٹی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے اور تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ تم اپنی اولاد کا تحفظ کرو، اولاد کو سنبھالو، اولاد کی نان و نفقہ کا بندوبست کرو، اس کی رضاعت، چاہے منکوحہ ہے عورت یا مطلقہ ہے، اس کی رضاعت دینا ضروری ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، معروف کا لفظ بول کے اسی کی آگے تشریح فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو، لا تکلف نفس، کسی نفس کو تکلیف نہیں دی جاتی الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ نہ تو مرد پہ ایسی کوئی جو ہے وہ تکلیف دی جائے گی کہ وہ اس کی اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ کرنے کے مطالبے اس سے شروع ہو جائیں، اور نہ عورت کو کوئی جو ہے قسم پرسی کی لائف گزارنے پہ مجبور کر دیا جائے کہ وہ اس کو کچھ دیا نہ جائے اور وہ اس سے صرف بچے کی کفالت لے لی جائے۔ تو کسی صورت میں بھی کسی نفس کی برداشت سے بڑھ کے اس کو تکلیف نہیں دی جاتی، اس کو احکام نہیں دیے جاتے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، ہر نفس کو اس کی وسعت کے مطابق مکلف بنایا جاتا ہے، یعنی اس پر احکام لاگو کیے جاتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر ایسا احکام نہیں دیتا، تکلیف نہیں ڈالتا جو اس کے وسعت سے باہر ہو۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تکلف نفس الا وسعها، کہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دی جائے گی، مگر کسی نفس کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ گویا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ بھائی بچے کی کفالت کون کرے گا، رضاعت کون کرے گی، دودھ ماں پلائے گی اور کفالت باپ کرے گا۔ اب چونکہ پیچھے طلاق کا ذکر چل رہا ہے، منکوحہ ہوگی عورت تو پھر تو وہ اپنے دودھ پلانے کی کوئی معاوضہ اور اجرت نہیں لے سکتی، کیونکہ اس کا نان و نفقہ، اس کا گھر بار، اس کا لباس، اس کی ذمہ داریاں یہ اس کے بدلے میں ہے کہ بچہ جب پیدا ہوا ہے تو بچے کو دودھ پلانا اس کی ذمہ داری ہے، خامد اس کے بدلے اس کی نان و نفقہ کر رہا ہے، یہ تو نارمل حالات ہیں۔ لیکن اگر طلاق ہو جاتی ہے، طلاق کی شکل میں جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے، اور وہ مدت 2 سال تک کی تو ذکر کی، جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے عورت کا نان و نفقہ بھی خامد کا ذمہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ 3 مہینے گزرے اور وہ کہ جی عدت پوری ہوگی اب میری ذمہ داری فارغ نہیں، اب 2 سال بچہ دودھ پیے گا، اس عورت کی نان و نفقہ، اس کی رہائش کا بندوبست، اس کا لباس یہ شوہر کا ذمہ ہے۔ اور دوسری بات کہ عورت اگر مطلقہ ہے تو وہ اس دودھ پلانے کی اجرت بھی طلب کر سکتی ہے، اور وہ ہوگی بالمعروف۔ ہر جگہ پہ بالمعروف کا لفظ ہے کہ وہ دستور کے مطابق ہوگی۔ جو رائج ہے، دائیاں یا کوئی دودھ پلانے والی عورتیں جو معاوضہ لیتی ہیں اس زمانے میں، اس علاقے میں، تو وہی ہوگا دستور کے مطابق، وہی ہوگا بالمعروف۔ یہ ہے اس کا رائٹ ہے، وہ عورت معاوضہ لے سکتی ہے۔ لا تضار والدۃ بولدہا، یعنی ہیومن رائٹس کو ہر جگہ پہ پروٹیکٹ کیا ہے، فیملی کے اندر ہر بندے کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ فرمایا کہ لا تضار والدۃ بولدہا، کسی والدہ کو، کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ وہ تکلیف کیا ہے کہ ماں کو کہا جائے تو چھوڑ، ہم کسی اور سے پلوا لیں گے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے،
اور اس کو کہہ دیا جائے کہ بس تیری ضرورت نہیں ہے، ہم خود ارینج کر لیں گے، تو ماں کی بچے کے ساتھ ایک ایفیلیشن ہوتی ہے. جب اس طرح چھین لیا جائے گا اور اس کو دودھ نہیں پلانے دیا جائے گا تو ماں کو تکلیف ہوگی. یا اس کے اپوزٹ ہے کہ ماں کو کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے اور وہ دودھ پلانے پہ قادر نہیں ہے، تو اس کو کہا جائے نہیں زبردستی تم نہیں پلانا ہے، یہ تم نہیں ارینج کرنا ہے. تو دونوں صورتوں میں ماں کو کیا ہے؟ بچے کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے. ولا مولود لہو بولدہ، اور نہ والد کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف پہنچائی جائے گی. ہر آدمی کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، ہر آدمی کو رائٹس اس کے جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کیے جا رہے ہیں. نہ والد کو تکلیف دی جائے گی بچے کی وجہ سے. والد کو کیا تکلیف دی جا سکتی ہے کہ بھئی اس کو کہا جائے میرا معاوضہ تو اتنا بنتا ہے جی، اگر بچے کو دودھ پلوانا ہے تو مجھے اتنے پیسے چاہیے، جو کہ معروف سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہوں، تو یہ بھی اس کے لیے تکلیف ہے، یہ بھی اس کو جو ہے وہ تکلیف دہ چیز ہے. یا وہ کوئی بیماری کے باوجود کہ جی میں جو ہے نا وہ اس کو دودھ پلاؤں گی، اب وہ اس میں بھی بچے کی تکلیف ہے، بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، تو والد اس پہ پریشان ہوگا. کوئی بھی ایسی صورت جس میں والد کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جا سکتی ہو، نہ یہ الاؤڈ ہے اور نہ والدہ کو تکلیف دی جانا الاؤڈ ہے. دونوں صورتیں منع کر دیں کہ کسی صورت میں دونوں ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے. وعلی الوارث مثل ذلک، آگے ارشاد فرمایا کہ جو وارث ہے اگر بچے کا والد نہیں ہے تو پھر یہ معاوضے، نان نفقہ، ذمہ داریاں کون پوری کرے گا؟ تو وہ وارث کہ اگر بچہ فوت ہو جائے تو بچے کے حصے میں آنے والی وراثت جس وارث کو پہنچے گی وہ رسپانسیبل ہے کہ وہ یہ نان نفقہ کی ذمہ داری اٹھائے. مثلا دادا ہے، پوتا فوت ہو جائے تو دادا کو وراثت پہنچتی ہے، دادا رسپانسیبل ہے کہ وہ یہ نان و نفقہ کا بندوبست کرے، وہ اس ساری چیزوں کو ارینج کرے. اگر اس بچے کے حصے میں کچھ مال نہیں آیا، لیکن اگر بچہ مالدار ہے، بچے کے حصے میں باپ کی طرف سے وراثت آئی ہے، تو اب جو آگے بچے کے وارث ہوں گے وہ ارینج کریں گے، بے شک اسی کے مال میں سے ارینج کر کے. وہ بچہ بے شک نومولود بھی ہے، بعض اوقات نومولود کے حصے میں بہت بڑی جائیداد آ جاتی ہے، بہت بڑا مال آ جاتا ہے، تو اس مال کو مینیج کر کے اس دودھ پلائی کی، نان نفقہ کی ذمہ داریاں پوری کی جا سکتی ہیں. وعلی الوارث مثل ذلک، یعنی ان اینی کیس اس سسٹم کو پروٹیکٹ رکھنا ہے، بچے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا. میں نے پہلے کہا نا رب ہے نا، رب پتہ کسے کہتے ہیں؟ رب اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کو پیدا کرے، پھر اس کی مرحلہ بمرحلہ نیڈز کو پورا کرے، اس کی پرورش کرے، اور اس کی ہر سٹیج کی ضروریات کو پورا کر کے اس کو حد کمال تک پہنچا دے، اس کو رب کہتے ہیں. تو یہاں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، طلاقوں کے اندر سب سے زیادہ متاثر بچے ہوتے ہیں. اللہ نے حکم دے کے یہ پابند کر دیا ماں باپ کو کہ تمہارے بھلے جھگڑے ہوں، طلاقیں ہوں، نکاح میں رہے، لیکن بچے کے یہ رائٹس ہیں، بچے کو اس طریقے سے پروٹیکٹ کرنا ہے. ماں باپ ہیں تو وہ اس طرح ٹریٹ کریں گے، باپ نہیں ہے تو وارث ٹریٹ کریں گے، لیکن بچے کی اللہ تعالیٰ نے پرورش کے بندوبست اور اسباب جو ہے نا وہ مہیا فرما دیے. آگے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پس اگر دونوں ارادہ کر لیں، تسنیہ کا صیغہ ہے ارادہ، دونوں ارادہ کر لیں، فِصَالًا دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں. ماں باپ دونوں مل کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچے کو جلدی دودھ چھڑانا ہے، سال کے بعد ختم کر دیتے ہیں، تو منہما اندراز منہما، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہو کر اگر وہ ارادہ کرتے ہیں، وتشاور، اور مشورے کے ساتھ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جلدی، فصالاً دودھ چھڑانے کو کہتے ہیں. دودھ چھڑانا چاہ رہے ہیں پہلے، وقت سے پہلے، 2 سال سے پہلے چھڑانا چاہ رہے ہیں، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے گناہگار نہیں ہوں گے. مشورہ کر کے چھڑا لیں، 2 سال کی مدت پوری نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے آپشن دے دیے. بعض اوقات صحت اور اس طرح کی مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں، جلدی دودھ چھڑانا پڑتا ہے، اور بعض اوقات کوئی جو حالات ایسے سازگار نہیں ہوتے، یا شوہر جو ہے وہ بالکل ہی کسی طرح بھی وہ معاوضہ وغیرہ نہیں افورڈ کر پاتا، تو پھر مشاورت کے ساتھ وہ قبل از وقت بھی چھڑا سکتے ہیں، لیکن میکسیمم مدت بھی ذکر کر دی گئی. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، اگر کسی وجہ سے عورت کا دودھ بچے کو موافق نہیں ہے، کوئی بیماری ہے، میسر نہیں ہے، بہت سارے کسی بھی ریزن سے بچے کو ماں دودھ نہیں پلاتی، تو وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کرتے ہو کہ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ تم اپنی اولاد کو کسی اور سے، دائی سے یا انا سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں، فلا جناح علیکم، پھر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم حوالے کر دو، دے دو، ادا کر دو، ما آتیتم جو کچھ تم نے انہیں دینا ہے، بالمعروف، معروف کے مطابق، دستور شرع کے مطابق، رواج کے مطابق.
جو لمٹ ہے, جو آپ کی کیپیسٹی ہے, اس کے مطابق آپ دیتے ہو دائی کو, یا ماں کو اس کے حقوق دے دیے اور کسی عورت سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تو ماں کو بھی حقوق دے دیے جائیں اور تم دائی کو بھی حقوق دے دو. یعنی یہ اس کو جو دوسروں سے, دوسری عورتوں سے رضاعت کا جو عمل ہے, یہ بڑا قدیم زمانوں سے چلا آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ حضرت آمنہ کا دودھ بھی پیا. اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی تھی صوبیہ اس کا نام تھا, اس کا دودھ پیا. صوبیہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہے. اس کے بعد جو سب سے زیادہ ٹائم پیریڈ گزرا ہے جو آپ کے دودھ پینے کا, وہ بنو سعد قبیلہ کی حلیمہ سعدیہ ہے, جنہوں نے آپ کو لانگ ٹائم تک آپ کی پرورش کی, اپنے علاقے میں رکھ کے وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا دودھ پلایا. کیونکہ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو دور دراز گاؤں کا ماحول اور بڑا جو ہے نا وہ نیچرل سے ماحول میں بھیج دیا جاتا تھا. وہاں بچوں کی پرورش ذرا اچھے طریقے سے ہوتی تھی اور یہ بڑی رسپانسبلٹی کا کام ہوتا تھا. قبائل مشہور تھے, ان کو باقاعدہ سونپا جاتا تھا اور ایک پورا جو ہے نا ایگریمنٹ ہوتا تھا, یوں سمجھیں. تو یہ تفصیلی حالات ہم پڑھتے رہتے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ دائی حلیمہ کے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نوازا اور وہ وقت گزرا رضاعت کا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس. تو یہ جو تسترضعوا کا لفظ ہے یہ اس قسم کی رضاعت کے لیے بولا گیا کہ اگر کسی اور سے پلوانا چاہتے ہو تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں اس کا معاوضہ دے دو جو تم نے طے کیا ہے, ایسا نہ ہو کہ معاوضے میں کوئی کمی بیشی کر دو, کوئی اس کا جو ہے نا معاوضہ پورا نہ دو, بلکہ بالمعروف اسے ادا کر دو. رضاعت کا جو مسئلہ ہے, یہ رضاعت کے جو رشتے ڈیولپ ہوتے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. اس پہ بہت تفصیلی احکام اور مسائل ہیں کہ اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے ادر دین ہز اور ہر ریئل مدر, تو وہ کیا ہوگا, وہ رضائی بیٹا بن جائے گا اس عورت کا, یا رضائی بیٹی بن جائے گی, اور وہ سگے رشتوں کی طرح ہو جائے گا. اس کے بعد وہ جو نسب کے ذریعے حرمت ہے رشتوں کی, نکاح وغیرہ کے لیے, وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرمت ہو جائے گی. وہ اس کا والد جو ہے وہ رضائی والد بن جائے گا. اور اگر اس عورت نے کسی اور بچی کو یا بچی کو دودھ پلایا تو وہ بھی اس کے بھائی بنتے چلے جائیں گے. پہلے یہ رواج ہوتا تھا, اچھے قبائل کی خواتین کے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہوتا تھا اور کسی دوسرے قبیلے کی خواتین کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوا تھا تو وہ آ کے کہتی تھی کہ ہمارے بچوں کو دودھ پلا دو. اچھے خاندان, اچھے نسب والے لوگوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواتے تھے لوگ, تاکہ اس خاندان کی, اس نسب کے اثرات اور تاثیر ہمارے بچوں کے اندر بھی آ جائیں. تربیت کے لیے بھی چھوڑا جاتا تھا اور اس طریقے سے بھی یہ کیا جاتا تھا. اس میں بڑے تفصیلی احکام ہیں. پھر وہ سگی ماں کی طرح ہو جاتے ہیں, سگے بہن بھائیوں کی طرح ہو جاتے ہیں. اور یہ رشتہ پالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کئی واقعات ایسے آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کو بڑی اہمیت دی اور بڑی عزت سے نوازا ایسے رشتوں کو. ایک غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے قیدی ہو گئے کچھ لوگ, تو ان میں حضرت جو کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اس جگہ پہ جا کے جہاں قیدیوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ اس طرح وہ قیدی بنائے گئے ہیں اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں ہیں. تو جب انہوں نے سنا نا, شیما نے سنا, وہ انہوں نے کہا کہ کس کا نام لے رہے ہو آپ؟ جب انہوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اس نام سے عرب کے اندر اور کوئی نام نہیں تھا, تو انہوں نے کہا مجھے ان کے پاس لے کے جاؤ. وہ بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا مجھے لے کے جاؤ آپ ان کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر آئے جب, تو صحابہ نے کہا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آرام فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے اندر جانا ہے, اور انہیں جا کر میرا نام بتائیں. نام بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ گئے تو آپ نے اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھائی اور پوچھا کہ کیسے آئیں, اور بڑے خوش ہوئے کہ یہ میری رضائی بہن ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس ہمارے یہ قیدی ہیں جن کو جو ہے نا وہ ہم چھڑوانا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیما رضی اللہ عنہا کے جو مطالبے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو رہا کروا دیا. میری بہن کی بات سن کے ان کو رہا کر دیا جائے. آپشن موجود ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو رضائی رشتے ہیں, آپ کے سیرت کی کتابوں میں بے شمار واقعات اس طرح کے ہیں جو کہ آپ نے رضائی رشتوں کے حوالے سے بعد میں اس کو نبھایا. آج کا دور بڑا عجیب ہو گیا ہے, سگے رشتے متروک ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے, تو رضائی تو سیکنڈری حیثیت میں چلے جاتے ہیں. لیکن یہ ایک بڑا میٹھا رشتہ ہوتا ہے
اس رشتے کا قائم ہونا یا اس کا آگے چلنا ایک بڑی زبردست چیز ہے جو کہ اللہ رب العزت نے ایک آپشن دیا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے، تو یہ رشتہ ایک بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ ہے ان تسترضعوا اولادکم، کہ تم اپنی اولاد کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تو اس کا معاوضہ دے دو۔ واتقوا اللہ، پھر وہی بات جو پچھلے قانون کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کا نظام ہے، قرآن مجید کی تعلیم اس انداز سے دی جاتی ہے، مثلا یہاں پہ قوانین کا ذکر ہے، احکام کا، لا ذکر ہو رہا ہے، قرآنک لا ذکر ہو رہا ہے، اسلامک لا ذکر ہو رہا ہے، اور لا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ قانون کے بارے میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ قانون ہر حال میں پورا ہونا چاہیے، چاہے جلوت میں ہے یا خلوت میں، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، قانون کو فالو کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قانون کا ذکر کر دیا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ قانون ذکر کیا یعنی ہر حال میں اللہ سے ڈرو۔ یہ جتنے قوانین شرع بیان کیے ہیں، یہ اصلاح معاشرہ کے جو قوانین بیان کیے ہیں، ان میں کہیں بھی اونچ نیچ کرنے کی کوشش نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ یہ اللہ کا بتایا ہوا قانون ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ اصلاح معاشرہ میں اس کی وجہ سے جو بہتری آنی تھی اس کو مکمل کرنا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو گے جب، تو تب قانون پر عمل ہوگا نا۔ یعنی ترغیب بھی لازم ہوتی ہے قانون بنانے اور قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ کا خوف رکھو، تقوی اپنے دل میں رکھو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس عمل کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ کتنا بڑا قانون ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت بیان فرما دی کہ میں نے یہ قانون دیا ہے، تمہیں ہر حال میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی میں اس حوالے سے کوئی اونچ نیچ کرو گے، کوئی زیادتی کرو گے، کوئی کمی کوتاہی کرو گے، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ذات ہے جو ہر عالم الغیب والشہادہ، ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو جانتی ہے۔ اللہ کی ذات ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو جانتی ہے، اور وہ جانتی ہے کہ تم نے کس نیت کے ساتھ اس میں گڑبڑ کی ہے۔ کسی دودھ پلانے والی ماں کا حق مار لیا تو اللہ تعالیٰ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ تم نے کسی دائی کا حق مار لیا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تم نے کسی والد کی حق تلفی کی، عورتوں کو بھی تو خطاب فرمایا نا، تو ان اللہ بما تعملون بصیر۔ تم نے کسی کا حق مارا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو اس کا رائٹ نہ دیا، مال دبا لیا، تو ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ تو جو ہر حال میں انسان کے حالات سے واقف ہے اور دیکھ رہا ہے، تو اس کے احکام جب آ جائیں تو پھر کیوں نہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بعد ملنے والے عذاب سے ڈرو۔ یہ ہے واتقوا اللہ سے مراد۔ اور تقوی انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوانین بیان کر دیے ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرنا انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، معاشرے کی اصلاح کے لیے جو احکام دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کویسچن ہے تو آپ